کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے، کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے، کسی دجال کو میں انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، یہ راستہ جنت جاتا ہے، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہی رہے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ اور جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، نشے من شاخ پہ باقی رہا نہ دل کے سینوں میں۔ محترم حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج کا دن 15 اگست یوم آزادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی آج کے دن ہم خوشی مناتے ہیں اس بات کی کہ اللہ رب العزت کے حکم سے اور علماء کرام کی جد و جہد، مسلمانوں کی جد و جہد سے آج اس ہندوستان کے اندر ہم آزاد ہیں۔ اس آزادی، یہ آزادی ہمیں کیوں ملی، یہ آزادی ہمیں کس طرح ملی، یہ 15 اگست اور 26 جنوری ہم کیوں مناتے ہیں، اس بارے میں ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ آگے آنے والی نسل بھی یاد رکھے کہ ہندوستان کے اندر 15 اگست کو کیوں منایا جاتا ہے، 26 جنوری کو کیوں منایا جاتا ہے۔ ہمارے بڑوں کو بھی ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے چھوٹوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی آزادی جو ہم کو ملی ہے، اس آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی جد و جہد کی ہے، اور پورے 200-300 سال کے قریب اس ہندوستان کو آزاد کرنے میں 2 صدیاں لگی ہیں، 2 صدیاں، یعنی 200 سال تک علماء کرام لڑتے رہے، مسلمان لڑتے رہے، اپنا خون بہاتے رہے، اپنی جد و جہد میں لگے رہے، اپنی کوششوں میں لگے رہے، تو ہندوستان یہ آزاد ہوا۔ اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب 1601 میں انگریز ہندوستان کے اندر آیا، اور ان انگریز نے ہندوستان میں آ کر اپنے قدم جمائے۔ سب سے پہلے وہ تجارت کی غرض سے آیا، اس نے تجارت کرنا شروع کی، اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے اندر مغربی بنگال میں قائم کی، اور تقریباً 200 سال تک وہ تجارت کے بہانے سے ہندوستان کے اندر انگریز رکا رہا۔ 150 سال کے بعد جب اس نے اپنا منہ کھوٹا اتار دیا، اب اس نے اپنا مقصد ظاہر کر دیا کہ میں اس ہندوستان کے اندر کیوں آیا ہوں۔ اب اس نے ہندوستانیوں کو غلام بنانا شروع کر دیا۔ اب اس نے شہر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سے جنگ شروع کر دی، اور انگریز نے یہ طے کر لیا اب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو اس دنیا سے ختم کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگریز جانتا تھا، انگریز سمجھتا تھا، اور انگریز یہ کہا کرتا تھا کہ جب تک یہ ٹیپو سلطان اس ہندوستان کے اندر موجود رہے گا، جب یہ شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار یعنی ٹیپو سلطان اس ہندوستان کے اندر رہے گا، تب تک میں اس ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ انگریز نے ٹیپو سلطان کے ہم نشینوں کو، ٹیپو سلطان کے رشتہ داروں کو، ٹیپو سلطان کے گھر والوں کو بڑا بڑا لالچ دیا، ان کو زمینوں کا لالچ دیا، ان کو مالداری کا، ان کو دولت کا لالچ دیا، اور دولت کا لالچ دے کر ان کو خریدا اور ٹیپو سلطان پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ ٹیپو سلطان کو پتہ چل گیا کہ تیرے ہی اپنے، تیرے ہی گھر والوں نے تیرے خلاف کارروائیاں شروع کر دی ہیں، تیرے خلاف چینی گولیاں شروع کر دی ہیں، اور تیرے ہی رشتہ داروں نے، تیرے ہی اپنوں نے تیرے خلاف انگریزوں کے ساتھ مل کر بغاوت شروع کر دی ہے۔ چنانچہ ٹیپو سلطان اندر بیٹھے ہوئے تھے، ٹیپو سلطان چھپے ہوئے تھے۔ اب جب ٹیپو سلطان کو پتہ چلا کہ میرے اپنوں نے میری مخالفت کر دی، میرے اپنوں نے میرے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا، تو ٹیپو سلطان میدان میں آ گئے۔ کسی نے کہا اور ٹیپو سلطان یہاں سے کہیں دوسری جگہ چلے جاؤ تاکہ آپ کی زندگی بچ سکے، تو ٹیپو سلطان نے کیا جواب دیا؟ زندگی شیروں کی ایک دن، گیدڑوں کی صد
دیا گیا. پورے دن کفار کو انگریز کو واسطے جہنم کرتے رہے. اندازہ لگائیے ٹیپو سلطان کی طاقت کا. اپنا خون بہایا, انگریزوں کا خون بہایا, کتنی بے خوفی کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ. صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا اور شام کا سورج غروب ہو رہا تھا. ادھر ٹیپو سلطان کا سورج غروب ہو گیا. انگریز نے ٹیپو سلطان کی لاش پر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا اور اعلان کیا تھا آج کے بعد ہندوستان ہمارا ہے. چنانچہ آگے چلتے ہوئے 1857 کا جو وقت آتا ہے, علماء کرام میدان میں آتے ہیں. علماء کرام نے دیکھا کہ اب ہندوستان کے اندر ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا. جب ہندوستانیوں کا خون جو ہے ان کے پسینے سے بھی ارزاں ہونے لگا, پسینے سے بھی زیادہ خون ان کا بہایا جانے لگا. میرے بزرگوں, میرے بھائی اور پیارے بچوں, ہندوستانیوں کا خون اس قدر بہایا جانے لگا, اس قدر بہایا جانے لگا. نبتی نالوں کو جب دیکھا کرتے تھے, آج میں پانی نظر آتا ہے, اس وقت خون نظر آتا تھا. اس قدر جو ہے ہندوستانیوں کو کاٹا گیا, اس قدر ہندوستانیوں کو مارا گیا. مسٹر ٹامسن اپنی کتاب میں تحریر کرتا ہے. مسٹر ٹامسن کہتا ہے, مجھے پیدا کرنے والے کی قسم, انگریز نے دلی کی شاہی مسجد کے صحن میں ایک پھانسی کا پھندا بنایا اور میرے سامنے ایک ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی. مسٹر ٹامسن آگے ہی تحریر کرتا ہے. مسٹر ٹامسن آگے یوں کہتا ہے, مجھے پیدا کرنے والے کی قسم, دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو. آگے مسٹر ٹامسن یوں بھی کہتا ہے, مجھے پیدا کرنے والے کی قسم, میں دلی کے اندر انگریز کے خلاف جو علم بغاوت بلند کیا تھا وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ابن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. جب ہندوستانیوں کو حد سے زیادہ ستایا جانے لگا تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. انہوں نے فتویٰ دیا کہ آج سے انگریز کے خلاف جنگ لڑنا جائز ہو گیا, آج سے انگریز کے خلاف جنگ لڑنا فرض ہو گیا. پورے ملک کے اندر انہوں نے یہ بات پھیلا دی اور پورے ملک کے اندر جو ہے یہ نعرہ بلند کر دیا کہ آج سے ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی جائے گی, جہاد فرض کر دیا گیا. چنانچہ انگریز کی نیتی حرام ہو گئی, جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, بہت سارے علماء کرام کی لمبی فہرست ہے, میرے بھائی کے نام گراؤ. حضرت مولانا جعفر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حافظ زمین حافظ زامن شریف رحمۃ اللہ علیہ, حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے علاوہ اور بہت سارے علماء کرام اور بزرگ دین نے اس ملک کی آزادی کی خاطر جو ہے انہوں نے شہادت دی. اور جب تک یہ ہندوستان آزاد نہ ہوا وہ لڑتے رہے, نسلوں کو تیار کرتے رہے. چنانچہ 1861 کے اندر 1857 میں ایک جنگ لڑی گئی شاملی کے میدان میں, جس میں مسلمانوں کو کچھ اپنوں کی غداری اور وسائل کی قلت کی وجہ سے ناکامی شروع ہوئی. پھر 1861 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اس دارالعلوم کو بنا مقصد تو یہی تھا کہ اس عرصے سے ایسے علماء کرام کو ہم تیار کریں گے, ایسے نوجوانوں کو ہم تیار کریں گے جو چل کر انگریز کا مقابلہ کرے اور انگریز کے خلاف جنگ لڑے. چنانچہ انہوں نے بڑے زور و شور سے تیاری شروع کر دی اور جب تک یہ ہندوستان آزاد نہ ہوا اس وقت تک وہ لڑتے رہے. تو میرے بزرگوں بھائیوں, یہ بات میں یاد رکھنی چاہیے, تو میرے بزرگوں بھائیوں یہ بات میں یاد رکھنی چاہیے کہ اس ہندوستان کی آزادی میں پورے 200 سال لگے ہیں. 200 سال تک مسلمان لڑتے رہے. ہندو لوگ بھی لڑے ہیں, بہت سارے ہندو لوگ بھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گنوائی ہے اور اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں ان میں بھی جنہوں نے ہندوستان کی خاطر اپنے جانیں گنوائی اور اپنا خون بہایا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی انہوں نے تیار کیا ہے اور جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے. لیکن زیادہ جو تعداد ہے وہ مسلمانوں کی ہے. ایک سال تقریباً 2 لاکھ مسلمانوں کو انگریز نے شہید کیا. غالباً 1857 کی جنگ کا واقعہ ہے. 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا, جن میں 51,500 علماء کرام تھے. کتنے علماء کرام تھے؟ 51,500 مولوی لوگ تھے, جن آج دنیا آتنکواد کہہ رہے, جن آج دنیا مولوی کو تیار, جن مدرسوں یعنی جہاں پر علماء کرام پڑھاتے ہیں, جہاں علماء کرام پڑھاتے ہیں, جہاں پر یہ بوریے پر بیٹھ کر پڑھاتے ہیں, ان کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے. اللہ کی قسم, دہشت گردی کرے یہ
मुस्लिम, यहाँ ये बताया गया हुब्बुल वतन अल ईमान कि अपने वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। अपने वतन से मोहब्बत करने को इस्लाम कहा है। इसके अपने वतन से मोहब्बत रखो। मेरे आका ने अपने वतन से मोहब्बत, आका मक्का से मदीने की हिजरत करके गए तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा गम, लेकिन अल्लाह का हुक्म था, जाना पड़ा। एक दिन जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर अपने वतन यानी मक्का में वापस आ गए। तो बहरहाल अंग्रेज ने उलमाए किराम को बहुत बुरी तरह से सताया। क्या चाहता था अंग्रेज क्या चाहता था? वायसराय बरतानिया ने जब अपने हिंदुस्तानी मुशीरों से राय तलब की कि बताओ हिंदुस्तान के अंदर हमारी हुकूमत किस कायम रह सकती है, तो बरतानिया ने जब अपने हिंदुस्तानी मुशीरों से राय तलब की कि बताओ हिंदुस्तान के अंदर हमारी हुकूमत किस कायम रह सकती है, तो हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा अंग्रेज साइंसदान था डॉक्टर विलियम, उसने ये रिपोर्ट पेश की कि इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बेदार इस वक्त मुसलमान है और सबसे ज्यादा बेदार इस वक्त उलमाए किराम है। तो अंग्रेजों ने अब क्या करना है? तो विलियम ने ये रिपोर्ट पेश की कि सबसे पहले इस हिंदुस्तान से उलमाए को मिटाया जाए और उससे पहले एक चीज को और खत्म किए, उससे पहले मदारिस को खत्म किया जाए और किस चीज को खत्म किया जाए? तो उसने मशवरा दिया कि सबसे जरूरी चीज कुरान पाक कर। अंग्रेज ने उस वक्त कुरान पाक किया, लेकिन कुरान खत्म होने वाला क्यों नहीं? कुरान तो हमारे सीनों के अंदर महफूज, इतने दुख के अंदर पाक के सबको खत्म कर दिया जाए, फिर भी कुरान को अगर आवाज दी जाए तो मेरे सीने से, इतने दुख के अंदर पाक के सबको खत्म कर दिया जाए, फिर भी कुरान को अगर आवाज दी जाए तो मेरे सीने से और हजारों लाखों करोड़ों हाफिजों के सीनों से यह कुरान तोड़ा हुआ है कि कुरान के रिश्ते चला लो। तो बहरहाल अंग्रेज ने उलमा को खत्म करने की कोशिश की, कुरान को खत्म करने की कोशिश की, मदारिस को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन एक दिन आया, डरे नहीं, मैदान में अड़े रहे, शहीद होते रहे। हजरत सैयद शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक अंदर पढ़कर बैठ गए, कमरे में बैठ गए और उससे खुतूत रवाना करते रहे। वहां से बच्चों को पढ़ाते थे, जो कि अंग्रेज ने पाबंदी लगाती थी, मदरसों पर बिल्डोजर चलवाती थी। अब वो अपने कमरे में बैठे कुछ 15 तलबा को लिया, उन्हें तैयार किया, उन्हें जिहाद सिखाया, उन्हें और बाहर निकाल दिया और गुलामीज को तरह से उन्होंने मेहनत की। तब जाकर ये आज शजर आजादी हमें नसीब हुआ है, तब जाकर ये 15 अगस्त मेरे बुजुर्ग भाइयों को नसीब हुआ है।